پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہیں، بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ بتایا گیا کہ اس پریس کانفرنس کو بھی جو ہے نا پیپر لیس رکھا گیا ہے اور تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے، اور جو پریس کٹ ہے وہ پیچھے جو سٹینڈیز پر QR کوڈ ہے اس کو سکین کر کے آپ کمپلیٹ پریس کٹ جو ہے نا آپ لے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سرفرانگا کولڈ ڈیزرٹ، اس کو کہا جاتا ہے اٹس امنگ دی ورلڈ ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ ہے جو اس ارتھ پر ہے، اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از امیزنگ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جا چکے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا اور اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، اور ایسے سودنگ انوائرمنٹ کے اندر جیپ ریلی از سمپلی واو۔ سرفرانگا جس طرح سے ویژولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوپوگرافیکلی اٹس رچ، اٹس انمیچیبل۔ یہاں کے جو گلیشیئرز ہیں، یہاں پر جو راکی آؤٹ کراپس ہیں، اس کے علاوہ جو وائٹ سینڈ ڈیونز ہیں اور پھر ریور ویلیز ہیں، یہ بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کیمرے کے آنکھ کے تھرو جو ہے یہ تمام دنیا تک جو ہے یہ پہنچے، اور اس لیے آج آپ ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ کہ سرفرانگا کا آغاز 2011 میں ہوا تھا، 2011 میں، اور ابتدائی طور پر 35 پھر 54، اور اب جو یہ ریلی ہوگی یہ کوئی 80 کلومیٹرز پر محیط ہوگی، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھایا گیا ہے، اور ابھی ہم آپ کے سامنے اس کے پاسٹ کے یعنی 2011 سے لے کر 2022 تک، درمیان میں 2020 اور 21 میں جسٹ بیکاز آف کووڈ-19 یہ ایونٹ ارینج نہیں ہو سکا تھا۔ اگر سرفرانگا کے اندر جو ہے نا جائیں گے یا اس علاقے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہارس رائڈنگ ہے اور پیرا موٹرنگ ہے، ڈرٹ بائک رائڈنگ ہے، یہ آل ٹیرین وہیکل رائڈ ہے، کیمپنگ ہے، کیمپ فائر ہے، لوکل میوزک ہے، لوکل کلچر ہے، اور لوکل فوڈ کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہماری تو پہلی کوشش گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کی اور کمیونٹی کی، ہم سب مل کر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے ہماری جو ٹوریزم ہے گلگت بلتستان میں اس کو ہم کلین اینڈ گرین رکھیں، ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل یا کمٹمنٹس ہیں ان کو بھی ہم مینٹین کریں، کنیکٹیوٹی کو ہم بڑھا رہے ہیں، جس میں روڈ انفراسٹرکچر آپ نے دیکھا کافی پہلے سے بہت بہتر ہے، نیٹ فیسلٹی ہم دے رہے ہیں ڈیسٹینیشنز پر، اس میں بھی بہت سارا امپرومنٹ آ گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سرفرانگا رینکنگ کر رہا ہے سیکنڈ ان پاکستان، تو اس کی ایک مثال ہے کہ ہم اس پر گورنمنٹ کی کمیونٹی کام کر رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹوریزم کے لیے ٹورسٹ فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے جو ہمارے پاس ہے گلگت بلتستان کے اندر، اور میں ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ابھی ایونٹ ہے سرفرانگا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اکتوبر میں کوئی ایسا بڑا میگا ایونٹ نہیں ہے، ہمارے ہر موسم کا اپنا ایک انداز ہے، بہار کا سپرنگ بلاسم کا اپنا ہے، اور گرما کا اپنا ہے، اور یہ بھی ہمارا آٹم ہے، آٹم ہمارا بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کمیٹڈ ہے، اور بڑا رسپونڈ جو ہے ہماری طرف سے ٹوریزم جو ہے ڈپارٹمنٹ میں، اور اوورآل ہم جب دیکھتے ہیں چاروں اضلاع صوبوں کو یا آزاد کشمیر کو، تو ہم خود یہ کہیں تو ذرا عجیب سا لگتا ہے، لیکن بڑا رسپونڈڈ ذمہ دار رویہ ہمارے گورنمنٹ کا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ لیکن ایک اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور گلگت بلتستان کا اپنا ایک پولیٹیکل سیناریو ہے، کنسٹیٹیوشنل ایک سچویشن ہے، تو یہ ایک لوگ تو اس کو ایک فیسلٹی کے طور پر لے رہے ہیں، لیکن اب ان کو ایک دائرۂ کار میں لایا جا رہا ہے، گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے۔ ایک اور جو آپ نے سوال کیا تھا امن کے لحاظ سے ہمارے ایک دوست نے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2016، 17، 18، 19 گلگت سٹی جنوبی ایشیا کا پیسفل سٹی ڈکلیئر ہوا ہے، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں، اس میں اس ملک کے اندر چاروں صوبوں میں سے کشمیر میں سے کوئی شہر ڈکلیئر نہیں ہوا، گلگت ہوا ہے، گلگت بلتستان تو ہمارا پیسفل سٹی ہے۔ تھینک یو۔ وہ تھوڑا سا اس پہ بیان کر بریف کیا، وہاں پہ اس دفعہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہے، اس میں جو اسکاؤٹس ہیں اور ہماری جو پولیس کی زیادہ ڈپلائمنٹ جو ہے ایز سچ ہم نے نہیں کی، وہاں پہ آلریڈی انوائرمنٹ جو ہے بڑا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، تو اس میں جو 3 days ایونٹ ہے ہمارا، اس میں کلچر ایونٹ، اس کے بعد ڈفرینٹ ایونٹس ہیں ہمارے، جو بھی وہاں پہ آ جائے گا وزٹر، ہمارے ٹورسٹ اور جتنے بھی ہمارے ریسرز ہیں،
تو لا اینڈ آرڈر انشاءاللہ ہمارے جو ہے فرسٹ اس پہ کمیونٹی خود وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی، ان کی ٹریننگ باقاعدہ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہماری پولیس ہے. باقی اگر اس طرح کا کوئی انفارچونیٹ انشاءاللہ ہوگا نہیں، کیونکہ اس میں سارے نوٹیبلز، اس کے بعد ہم نے سب کو انگیج کیا وہاں پہ، جتنے بھی وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو. تو انشاءاللہ ایک اچھا انوائرمنٹ، ایک اچھا ایونٹ ہم آپ لوگوں کو دے دیں گے. کہ فیڈرل گورنمنٹ کا چونکہ ٹورزم آپ کو پتہ ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے، پروونس ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. فیڈرل کا اس کا کیا رول ہے؟ اگر رانا صاحب کچھ اس پہ روشنی ڈالنا پسند کریں تو پی ٹی ڈی سی کی طرف سے. جی شکریہ آصف صاحب. بنیادی طور پہ میں یہ بتا دوں، وفاقی حکومت اور صوبے اس وقت سیاحت کی پروموشن میں بھی اور ڈیولپمنٹ میں مل کے ایک لائحہ عمل کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی بہت عرصے بعد یہ دوبارہ سے ہم نے کیا ہے کہ پی ٹی ڈی سی کے بورڈ میں تمام صوبوں کے جو ٹورزم سیکرٹریز ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا حصہ ہیں، اور جو گورنمنٹ نے نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بنایا ہے بورڈ، اس میں تمام صوبوں کے ٹورزم منسٹر اس کا حصہ ہے. تو اس ساری کولیبریٹو ایفرٹ سے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سال لاسٹ ایئر ہم نے سارے صوبوں کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو ملا کے دنیا کے 4 بڑے ایکسپوز میں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے. اور 9/11 کے بعد یہ ناردرن ایریا کے اور باقی سب علاقوں کے، گلگت بلتستان کے، کشمیر کے پی کے آپ کو ہوٹلیئرز بتائیں گے، ٹور آپریٹر بتائیں گے کہ پھر سے اس طرح سے فورن ٹورسٹ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جیسے کبھی پہلے آتے تھے. تو کولیبریٹو ایفرٹ سے مارکیٹنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں، انفارمیشن کے فلو کو پروموٹ کر رہے ہیں، نئے پروجیکٹس ڈیزائن ہو رہے ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کی اس کو لے کے آ رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو نئے علاقے جہاں پہ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے لیے پورے ماسٹر پلان اور ٹیکنیکل اسسٹنس کے کام ہیں. تو یہ ایک بہت کمپلیکس انڈسٹری ہے، بہت سارے لوگوں کا اس میں رول ہوتا ہے، ایویشن سے لے کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے لے کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے لے کے انوائرمنٹ، فارسٹ. ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو کمبائن کریں اور اس طرح سے پاکستان کے امیج کو جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے بہتر کریں. باقی کچھ جیو پولیٹیکل ہمارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے، جیسے آپ لوگوں نے بات کی، فورن ٹورزم کو بھی نہیں پاکستان میں لا سکتے کیونکہ جب تک ہمارے سیفٹی سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہو جاتے. لیکن پھر بھی جو نتائج ہیں بہت اچھے ملے ہیں. تھوڑی بہت جو مارکیٹنگ انکریز کیا اس سے فورن ٹورزم میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اور اندازہ ہے ہمارا اس سال جو فورن ایکسچینج ارننگ ہے صرف فورن ٹورزم سے وہ تقریباً $1 بلین سے زیادہ ہوئے گی. لاسٹ ایئر یہ تقریباً 850 950 ملین کے بیچ میں تھی. تو بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہے اور ایسا نہ کوئی نالا اس سے گزرتا ہے، نہ کوئی دریا سے اس کو اوور فلو ہونے کا چانس ہے. اس سچ کوئی ایسا چانس نہیں ہے. یہ بالکل الگ تھلگ ایک صحرا کے اندر یہ ٹریک ہے، اور سال میں ایک دفعہ اس کو ہم ریپیئر کر کے مینٹین کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا سال چھوٹا سا ٹریک عام ٹورسٹ کے لیے کھلا رکھتے ہیں، باقی بند کر کے رکھتے ہیں.